الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں اکثر و بیشتر جو باتیں فرماتے ہیں نا وہ بڑی سیدھی ہیں اور بڑی سمپل ٹو ڈو ہیں۔ دور حاضر کا ایک چیلنج اور ایک فتنہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز کو کمپلیکیٹڈ طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور تبھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ میں اس دن ایک کسی اسکالر سے بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں بس نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، گناہوں کو چھوڑو، اچھے کام کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پہ آپ کو فلوسافیکل پرسپیکٹیو اور سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو اور یہ پرسپیکٹیو اور وہ پرسپیکٹیو لے کے آنا ہے، کیونکہ اس سب کا جواز موجود ہے۔ بٹ ہمیں جو سمجھنا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا دین بہت سادہ ہے، اینڈ انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ ویری سمپلی میرے بندے اگر تم شکر کرتے رہو گے نا اس چیز پہ، اس کیفیت پہ، اس نعمت پہ، اس حال پہ جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، تو ہم تمہیں تمہاری اس نعمت میں بڑھاتے چلے جائیں گے، ہم تمہیں اور عطا کرتے چلے جائیں گے۔ تو الحمدللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس سیریز کا، اس کورس کا آغاز ایک چھوٹی سی شکر کی کیفیت سے کریں۔ اینڈ ایوری ون آف یو، ہم سب کو اپنے دلوں میں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جہاں اتنے سارے لوگ جو ہیں دنیا میں مصروف ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اسٹارٹنگ فرام ٹوڈے اینڈ دوز ہو آر لسننگ آن لائن، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، کیونکہ اگر اللہ یہ توفیق اٹھا دے، ہمارے دلوں کو اس دین کی طرف سے پھیر دیں، ہمیں غفلت کی طرف لے جائیں، تو دیر از ناٹ مچ جو میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ اینڈ جتنا ہم اس بات پہ شکر کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے۔ اب اس پہ مختلف بڑے طویل مضامین جو ہے نا باندھے گئے کہ یہ جو سیرت ہے جو کہ سارا یسیرو کے لفظ سے نکلی ہے، جو اردو میں بھی ایک لفظ جو مستعمل ہے جس کا معنی جو ہے سیر کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیر سے کیا مراد ہے کہ جب آپ گھومتے پھرتے ہو، ٹھیک ہے، اور یہاں کیوں اس لفظ کو لایا گیا؟ کیونکہ فنڈامنٹلی ایکچولی یو آر رومنگ اراؤنڈ دا لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ میں اور آپ تاریخ میں واپس جائیں گے اور اس زمانے میں اپنے آپ کو ان اوقات میں، ٹھیک ہے، ان کہانیوں کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے، ان حکم کے ذریعے سے امیجن کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے تو وہ کیا زندگی تھی، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اینڈ بڑی سادی سی بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا بہترین طریقہ سیرت ہے۔ دیٹ از ہاؤ وی نو کہ نبی علیہ السلام کون تھے، ٹھیک ہے، اور کیا ان کے جذبات تھے، کیا احساسات تھے، کیسی زندگی تھی۔ اینڈ وہ جو زندگی ہے جس کو آج ہم سیرت طیبہ کہتے ہیں، وہ زندگی ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو جان لیں تو یہ ممکن نہیں ہے، کما حق ہو، جیسے اس کا حق ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر ہم اس ہستی سے محبت نہ کر سکیں، یہ ممکن نہیں۔ اور جب آپ اس سے محبت کر لیں گے تو پھر یہ بات جو ہے نا بعید ہے ہم سے کہ ہم کیوں ان جیسا نہیں ہونا چاہیں گے، کیوں ہم ان کی اتباع نہیں کرنا چاہیں گے، کیوں ہم ان کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیں گے، کیوں ہم وہ جو لفظ اکثر سنتے ہیں کہ سنت پہ چلو، کیوں یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہو جائے گا۔ تو آج بنیادی پرابلم یہ ہے دیٹ ہم میں سے اکثر لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان کے راستے پہ چلنا ہے، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ہے، بٹ ریئلسٹکلی وی فائنڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو بی unrelatable to us unfortunately۔ اینڈ اس میں کمی جو ہے وہ ہمارے اینڈ سے ہے، ہمارے علم کی کمی ہے، ہماری کیا کہتے ہیں مطالعے کی کمی ہے۔ اور آپ سمجھو کہ بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم آئندہ آنے والے چند دنوں میں رمضان المبارک میں، اور پھر اس کے بعد، بیکاز میں نے کہا یہ کورس جو ہے یہ رمضان سے آگے چلے گا، ٹھیک ہے، اینڈ اس کے رمضان کے بعد ہم ہفتے میں ایک دن کلاس کیا کریں گے۔ ہم تقریباً آپ سمجھیں کہ 2024 کے اس سال میں یہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو جو ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا وقت دیکھے، ایک مرتبہ مکمل طور پہ جان لیں، ٹھیک ہے۔ So I just want to say, give your heart to the Prophet sallallahu alaihi wasallam once. Listen to him once, listen to his story once with an open heart. And then leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. باقی آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں انشاءاللہ، and وہ اس پورے معمول کو جو ہے ٹھیک کر لیں گے۔ اب عام طور پہ
مورخین جب سیرت طیبہ کو پڑھانا شروع کرتے ہیں یا اس کا ذکر شروع کرتے ہیں تو وی بیسیکلی بگن ود دا اسٹوری آف ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے. ون آف دا ریزنز از بیکاز ہم ملت ابراہیم سے ہیں. ٹھیک ہے. وی آر فرام دا ملہ آف ابراہیم علیہ السلام. دا پروفیٹ ہی از آور فادر. دس از دا لیگیسی دیٹ وی ایکچولی carry, and that is where the lineage of the Prophet sallallahu alaihi wasallam actually truly starts. ٹھیک ہے. اب اس کا جو مختصر سا کانٹیکسٹ ہے، بیکاز عرب ہسٹری کو اور مکہ مکرمہ کے سیٹ اپ کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرنا پڑتا. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. ٹھیک ہے. پہلی بیوی واز سارہ علیہ السلام. ٹھیک ہے. بی بی سارہ تھی. اینڈ بعد کی ان کی عمر میں ان کی ایک اور جو کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نکاح ہوا، وہ بیسیکلی بی بی ہاجرہ سے تھا، جن کو انگلش میں ہم ہاجر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کنٹری ٹو پاپولر اوپینین بائی دا وے، جو بی بی ہاجرہ تھیں یہ بیسیکلی جو اس وقت کا فرعون تھا یہ ان کی بیٹی تھی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سیرت پہ اختلاف ہے سم سے کہ نہیں، یہ بیسیکلی جو ہے نا شی واز اے سلیو وومن. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از بیکاز ایکچولی ہاں یہ ڈیفینیٹلی ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیسیکلی بی بی سارہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ایک موقع پہ فرعون نے ان کو جو ہے روکا. He tried to basically seduce the wife of Ibrahim alayhi salam, and when he failed at that multiple times he realized کہ یہ ایک نیک خاتون ہے. and تب انہوں نے بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کو یہ اپنی بیٹی جو ہے تحفے میں جو ہے دے دی, which was the urf of that time, and ابراہیم علیہ السلام basically took Hajar as her wife. تو اب کیا ہوتا ہے کہ long story short, eventually as it happens, and this is part of human nature, کہ بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ جو ہیں ٹھیک ہے they couldn't get along well. ٹھیک ہے. so بی بی سارہ جو ہے felt jealous of بی بی ہاجرہ because of the concept of sharing a man with them, and بی بی ہاجرہ and ابراہیم علیہ السلام started to travel away. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام was instructed by اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آپ بی بی ہاجرہ کو اور جو ان کا بیٹا تھا جو کہ بڑھاپے میں یعنی ان کو اولاد اللہ تعالیٰ نے دی تھی اسماعیل علیہ السلام، ان کو آپ لے کر جو ہے چلیں. اب اس میں جو معاجرہ ہے پہلے اس کو سمجھیں کہ یہ چلے کہاں سے تھے. یہ واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ابراہیم علیہ السلام ایکچولی یوز ٹو لیو نیئر، جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، ٹھیک ہے، نیئر واٹ یو کال از ماڈرن ڈے پیلسٹائن ٹوڈے. ٹھیک ہے. اینڈ سو he travels from Palestine, which in the modern day map of Hijaz region is up north. ٹھیک ہے. تو یہ وہاں سے ساؤتھ سفر کرنا شروع کرتے ہیں، اینڈ یہ چلتے 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 جو ہے یہ بیسیکلی مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ حجاز ہے. اور یہ جو مسافت تھی اس زمانے میں، دس واز بیسیکلی واٹ یو وڈ سے 40 days of camel travel. ٹھیک ہے. 40 days of camel travel، یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس علاقے سے چلتا ہے تو وہ 40 دن کے طویل سفر کے بعد جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچے گا کم و بیش. اب آپ صرف اس بات سے یہ اندازہ لگا لو، just look at the hardship of the journey itself, like just in contemporary times. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہاں سے مجھے یا آپ کو جو ہے نا امریکہ کی فلائٹ لینی پڑ جائے، جو کہ ایک بڑی ہی کمفرٹیبل فلائٹ ہے، 14 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو a lot of people dread that. بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار 14 گھنٹے جہاز میں کیسے گزرے گا، حالانکہ they're serving meals, you can sleep، پانی ہے، واش روم ہے، کوئی ایشو نہیں. اینڈ ابراہیم علیہ السلام جو ہے 40 دن کا سفر جو ہے وہ اپنے اس چھوٹے بچے کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے ہیں، ہی از این انفنٹ ایز یو وڈ کال اٹ ٹوڈے. ٹھیک ہے. سفر شروع کرتے ہیں، اینڈ ہز وائف از ود ہم. ٹھیک ہے. اینڈ دے ٹریول انٹو دی لینڈ آف حجاز اینڈ دے ریچ مکہ مکرمہ. ٹھیک ہے. اب یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حکمت ہے جو آپ کو اس میں نظر آتی ہے کہ آفٹر آل دس لانگ جرنی، you've been traveling for days and days and days, you reach Makkah Mukarramah and you reach the place where the Kaaba is right now. ٹھیک ہے. For those of you who've not traveled, you read history, Makkah actually, ٹھیک ہے, and Kaaba is situated in a place which is a valley. ٹھیک ہے. یہ ایکچولی ایک وادی ہے، ویلی ہے، and Kaaba happens to be the lowest point of the city. ٹھیک ہے. یہ سب سے نیچے ہے in one sense, and اس کے ارد گرد جو ہے پہاڑ ہیں جس میں صفا مروہ جو ہے مشہور ہیں، جبل ابی قبیس اور مختلف، اور جبل احد، یہ سب جو ہے جبل احد تو سوری مدینہ میں، جبل عمر، یہ تمام جو ہے پہاڑ وہاں موجود ہیں. اینڈ اس زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو یہاں لے کے آتے ہیں تو دس از اے سٹی جو آباد نہیں، کوئی بھی ادھر نہیں.
So it's like you're in the middle of nowhere. Okay? And after all this traveling, so they reach this point which Ibrahim alayhi salam has been told by Allah subhanahu wa ta'ala, یہ اپنے گھر والوں کو اتارتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے چھوٹے بیبی کو اتارتے ہیں, بچے کو اتارتے ہیں. And we love kids. تو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے, imagine the heat of that time, ٹھیک ہے, جو گرمی کی شدت ہے, and دور دور تک you don't see any signs of life. And Ibrahim alayhi salam does not even stop, ٹھیک ہے, سامان اتارتے ہیں, and it's like he takes a U-turn and he starts to leave. Now Bibi Hajra had already known کہ something of this sort is going to happen, but she had not expected کہ مجھے ادھر اتار دیا جائے گا اور اس طرح اتار دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اینڈ اور اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے سواری پہ ہیں, اینڈ ہی از ہیڈنگ بیک, اینڈ بی بی ہاجرہ جو ہے نا ان کے ساتھ ساتھ چل رہی, اینڈ شی از آسکنگ دا ہسبینڈ دیٹ واٹس دا پلان, آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا معاملہ کیا ہے. اینڈ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے. عجیب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یعنی ہمارے نبی کو ان کو جو ہے اجازت نہیں ہے کہ یو ناٹ گوئنگ ٹو گیو ایکسپلینیشن, ٹھیک ہے. اینڈ شی کیپس آسکنگ ٹل دے سے اے پوائنٹ کمز ویئر شی ریئلائزز رائٹ that he says that اللہ امرک بہذا, that کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو کہا, بیکاز اچانک شی تھنکس that he is نبی اللہ, تو شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز آئی ہوئی. اینڈ ابراہیم علیہ السلام nods to that, and it's like the nod of Ibrahim علیہ السلام, and I want you to focus on this. ابراہیم علیہ السلام کا بس ہاں کہنا بی بی ہاجرہ کی ساری اسٹیٹ کو تبدیل کر دیتا ہے. اچانک جیسے کہتے ہیں نا, وہ رک جاتی ہیں. And what does she say? She says, oh, کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے نا, تو then I don't have to worry. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہ if اچھا تو it's like کہ it's like the burden that she was carrying in her chest, کہ میرا خاوند مجھے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہے, جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, that burden is lifted from her. And this should tell you کہ ان کے دل کی کیا کیفیت تھی اور ان کا کیا ایمان تھا. آج کتنی دفعہ جو ہے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس کام کو ہم مشکل سمجھ رہے ہیں وہ کام اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کیا ہے, اینڈ یٹ ہمارے دل کی کیفیت چینج نہیں ہوتی, بلکہ ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں اللہ نے کیوں ایسے کیا, اور کئی دفعہ تو ہم ایسے سوچتے ہیں کہ نہیں اللہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا, یہ تو بہت مشکل ہے, بہت مشقت ہے اس میں, اگر یہ نہ ہوتا کاش یہ ہوتا. جبکہ اصل بندگی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس حال میں مجھے رکھنا چاہتے ہیں, تو انسان کو جو ہے نا you should just that's why the whole concept الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, that whenever any calamity, any difficulty, کبھی کوئی پریشانی جو ہے نا مومن پہ آ جائے, بلیورز پہ آ جائے, تو ان کا جو رسپانس یہ ہوتا ہے انا للہ, ہم تو ہیں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, we came from God وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, تو ہم نے انہی کے پاس واپس چلے جانا ہے. اینڈ یہ جو اس میں جو ایک ربط ہے نا یہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میں, اس میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی مشقت ہے اور مشکل ہے, think about anything that you've gone through, اس کی انتہا جو ہے نا وہ موت ہے. The end of it is your life. So if you lose your life, ٹھیک ہے, تو اس سے آگے تو کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا نا اس دنیا میں آپ کو. تو that's what you are telling your own self by saying inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, that یہ پریشانی, یہ مصیبت, یہ آزمائش کیا چیز ہے, جب میں تو آیا اللہ کی طرف سے تھا اور میں نے پھر واپس ہی چلے جانا ہے. تو کہ یہ پریشانی اپنی انتہا پہ یہی کرے گی نا کہ مجھے اللہ کے پاس واپس پہنچا دے گی موت کے ذریعے سے. So I'm not scared. I don't have to be worried, right? Because the start and the end of this life is not in my control. So that's, Ibrahim alayhi salam's wife, that's the state that she has. And that's one thing that we all have to sort of learn. The second part is that, what is it, because I said in the promo as well that I'm going to try and bring in Allah subhanahu wa ta'ala time and again. میں کوشش کروں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں پہ بھی غور کریں. Because all these stories actually, we don't read about Ibrahim alayhi salam or the Prophet sallam to just honor and revere them. We do that to understand who is the Rabb of Ibrahim, who is the Rabb of Muhammad. Because asal maqsood Allah subhanahu wa ta'ala. تو کیا لفظ میں نے استعمال کیا ابھی کہ who is the Rabb. تو
تو یہ جو رب کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے جس کو ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مربی، ہے، جس کے با محاورہ آسان ترجمہ ہے پالنے والا. تو ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ لوگ جانتے تھے کہ the notion of believing in that one God means کہ اللہ میرے پالنے والے ہیں. اللہ میرے پالنے والے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ میں سے کچھ آئی کین ٹیل جوان العمر ہو، یعنی یا کالج جا رہے ہو یا یونیورسٹی جا رہے ہو. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ تھنک آپ کو کبھی فکر ہوتی ہے یا آپ کو سوچنا پڑتا ہے جنرلی اسپیکنگ کہ گھر میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، بیکاز آپ کے مربی، آپ کے پالنے والے ان اے لیسر سینس آپ کے ابا ہیں یا آپ کی اماں ہیں یا آپ کے دادا ہیں، یا گھر میں کوئی کفیل ہے جس کا کام ہے کہ وہ کاروبار کر کے محنت کر کے کھانا لے کے آتا ہے. آپ کو صرف جو ہے نا یو جسٹ انجوائے واٹ ہیز بین گیون ٹو یو. That the level of tawakkul that you have, that inshallah at Maghrib iftar will be served because your father worked hard, your mother is working hard, that level of tawakkul we should have, that Allah subhanahu wa ta'ala ہمارے مربی ہیں، ہمارے پالنے والے ہیں. یہ معنی ہے رب کے. Amongst others, he is the Lord, he is the sustainer, he is the nourisher, right? But یہ چیز سمجھنے والی ہے. And you know, that's what enabled Ibrahim alayhi salam and Bibi Hajra, both of them at heart to be at peace. The difficulty, وہ پریشانی ضرور اپنی جگہ تھی. And آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام goes away, and this is beautiful. This is Surah Ibrahim, the 14th surah of the Quran, آیت نمبر 37. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ جو میں آیات آپ کو بیچ بیچ میں بتاؤں گا، میں نے کہا بھی تھا جو لوگ مصحف لائے ہوئے ہیں تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. 14ویں سورت ہے، 37ویں آیت ہے، ورنہ لکھ لو. اور جتنی آیتیں پڑھ رہے ہو نا، بیکاز اس کا کانٹیکسٹ آپ کے ساتھ فریز ہو جائے گا. اس آیت کے بارے میں اب آپ کو پتہ ہے، اس آیت کی آگے پیچھے سٹوری بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت کہاں اتری تھی، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، یا اس سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ جب آپ انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو تو آپ اس آیت کو پہچان سکیں. آپ امام صاحب کو تراویح میں، نماز میں، فجر میں قرآن پڑھتے سنیں تو آپ آیت کو پہچان سکیں. تو ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے رب، ربنا اے میرے رب، انی اسکنت، کہ بے شک میں نے سیٹل کیا ہے، ٹھیک ہے، من ذریتی، اپنی آل میں سے، ریفرنگ ٹو obviously بی بی ہاجرہ اینڈ اسماعیل علیہ السلام اینڈ obviously in the future their descendants، کہ میں نے ان کو سیٹل کیا ہے کس جگہ پہ؟ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں، بواد ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع which is uncultivable land، جس میں یعنی اس کی دوسرے معنی ہو سکتے ہیں جس میں زندگی کے کوئی آثار نہیں، right? But in the بیتک المحرم، but it is also ٹھیک ہے near your sacred house. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ کعبے کی جو بنا ہے، یہ بھی بائی دا وے ایک اختلاف ہے. ون آف دا ویوز ان ہسٹری از دس کہ کعبے کی جو انیشیل فاؤنڈیشن اور پہلی تعمیر تھی وہ آدم علیہ السلام نے کی، ٹھیک ہے، اینڈ دوسری ابراہیم علیہ السلام نے کی. اینڈ سم سے نہیں، the first foundation of it, the land had already been designated, the place was marked, but ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے جنہوں نے کعبہ شریف کو جو ہے تعمیر فرمایا. irrespective یہ تاریخ میں، سیرت میں بہت سارے ایسے اختلافات ہیں، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو ادھر لے کے جا رہا ہوں. And then he says ربنا، دیکھیں اب یہ تو یہاں تک تو حال تھا، یہاں تک وہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے کیا ہے. Now he starts to ask ربنا لیقیموا الصلاۃ، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ، ٹھیک ہے، میں ان کو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ so that they may establish prayer. اب پہلی چیز کیا بتائی کہ they may establish prayer. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ٹھیک ہے، کہ اور so make hearts amongst the people incline towards them. تو اب آپ کیا کریں کہ جو لوگ ہیں نا ان کے دل ان کی طرف راغب کر دیں دین کی نسبت سے، otherwise socially, and then وَرْزُقْهُمْ، اور ان کو رزق عطا کریں، feed them مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یشکرون، ان کو اپنے پھلوں میں سے، یعنی اپنی کیا کہتے ہیں بلیسنگز میں سے ان کو رزق عطا کریں، سو دیٹ یہ آپ کی شکر گزار بندے ہوں. اب ایک بڑا مشہور جو ہے نا سائیکالوجسٹ فلاسفر ہے میسلو، آپ نے شاید نام بھی سنا ہو، میسلوز ہائرارکی آف نیڈس، ٹھیک ہے، ہی سیٹس اپ اے پیرامڈ، ٹھیک ہے. سو ان بیسیکلی میسلوز ہائرارکی آف نیڈس وہ کہتا ہے کہ انسان کی جو پہلی بنیادی نیڈ ہے نا، دیٹ از فزیولوجیکل نیڈ. وہ کیا ہے؟ وچ از فوڈ اینڈ شیلٹر. یعنی جو ہماری بنیادی ضرورت ہے نا وہ کیا ہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں روٹی، کپڑا، مکان، ٹھیک ہے، فوڈ اینڈ شیلٹر. دا سیکنڈ ہی سیز از سوشل نیڈس، ٹھیک ہے.
سیکنڈ از سیفٹی کے ساتھ وہ کہتا ہے سوشل نیڈ, میں اس کو تھوڑا سا ذرا جنرلائز کر رہا ہوں, وچ از بیسیکلی سوشل نیڈ کے فرینڈس, دی آئیڈیا آف ہیونگ اے بلونگنگ, ہیونگ پیپل اراؤنڈ یو. اینڈ دین ہی ریفرز ٹو سیلف اسٹیم اینڈ اسپرچل نیڈس وچ از ریلیجن, اور پھر وہ سیلف ایکچولائزیشن کی بات کرتا ہے. تو میسلو کیا کہہ رہا ہے, سب سے پہلے فوڈ اینڈ شیلٹر, اس کے اوپر سوشل نیڈس, اور اس کے اوپر اسپرچل نیڈس. ابراہیم علیہ السلام has flipped this around. What is he saying? The first need is religion, spiritual needs. Because what does he say? رَبَّنَا لِيُقِيمَ الصَّلَاةَ. یعنی آپ اپنے بیوی بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے نظر آ رہے جہاں نظر آ رہا ہے کہ موت ہے. And you are saying, what is your first dua? It's prayer. So that it's spirit, it's that connection to Allah subhanahu wa ta'ala. The second one then, the notion of social, وہ کہ لوگوں کے دل کی طرف پھیر دیں. And the third one then is physiological needs, food and shelter. Now what does this mean? What it actually means is that مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا, the rabt in the Quran, the order in the Quran, every time Allah picks, when he mentions several things, there is always hikmah to the order. Okay? The order is important because Allah subhanahu wa ta'ala wants us to have the same order in our head. میں آپ کو ایک بہت سادی سی مثال دیتا ہوں. Some of you might decide to apply abroad, the younger ones, پڑھنے کے لیے. کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی انگلینڈ جا رہا ہے. دی ایلڈر ونز ول پروبیبلی ٹرائی فار فائنڈنگ اے جاب, ٹھیک ہے, کہ دبئی شفٹ ہو جاتے ہیں, مڈل ایسٹ چلے جاتے ہیں, انگلینڈ چلے جاتے ہیں, یورپ چلے جاتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے کہتے ہیں یار ہم نے اپنا گھر جو ہے نا شفٹ کرنا ہے, کسی بہتر جگہ پہ جانا ہے. The pyramid now had to work. When you were finding a new location, what is the first thing you look at? کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس نئی جگہ پہ جانے سے قریب میں کوئی مسجد ہے, عبادت کا کوئی موقع ہے, میں نماز پڑھ سکوں گا, جمعے کی اذان آئے گی میرے کانوں میں, جمعہ پڑھنا ممکن ہوگا, whatever is surrounding the thing. کوئی مسلم, پھر سیکنڈ تھنگ کہ کچھ ایسے مسلمان ہیں. The social need here refers to the صحبہ that I, especially if you're traveling abroad. اب آپ جانتے ہیں ہمارے نوجوان بچے جب ہم امریکہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سب کچھ بیچ کے جاتے ہیں, دین ایمان ہر چیز ہم پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں, اور پھر 4 سال بعد جب حضرت ماشاءاللہ ڈگری کے ساتھ ایتھیزم لے کے آتے ہیں تو پھر ساروں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ بچہ ساڈا خراب ہو گیا. پھر بچے کو نسیہ انسٹیٹیوٹ لے کے آنے کی کوشش کریں کہ کوئی دم کر دے, کوئی فلانا کر دے. تو it's the hierarchy of needs, right? How many of us, when we're looking for a plot, if you have the money, think کہ یار پلاٹ جو ہے نا مسجد کے قریب ہونا چاہیے تاکہ میں نماز میں زیادہ پابندی سے پہنچ سکوں, تکبیر اولا سے پڑھ سکوں. How many of you think yaar the neighborhood should be of practicing people so that my kids have good friends that they can play with? یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں, but wallahi these are the most important things. When you select a school, when you select a college, when you select an office, how many of us ہم ہر اور چیز کو consider کرتے ہیں, ہم دین کو بھول جاتے ہیں. And that's why Ibrahim alayhi salam in the hierarchy of needs puts up namaz first up. And that's why look at how Allah accepted his dua. Allahu Akbar. Right? So he makes this dua کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے گھر والوں کو ایسے چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی مقدس جگہ پہ, اور میں آپ سے یہ چیزیں جو ہے نا ان کے لیے مانگتا ہوں. اب ایک سوال جو اس سارے میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو لے کے میں بس آخری بات کروں گا, then we'll move to بی بی ہاجرہ. اینڈ آج کے بعد ابراہیم علیہ السلام and بی بی ہاجرہ we'll do today. Why does God test him so much? ابراہیم علیہ السلام تو particularly is tested in a very unique manner. And it's like the test is one after the other. یہ عجیب ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ کے چلے جاؤ, کوئی کانورسیشن نہیں, کچھ نہیں, کو پتہ نہیں. اچھا اب دیکھیں فاسٹ فارورڈ کیا ہوگا, یو کم بیک, اب بیٹا بڑا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, دے آر سیٹلڈ, اینڈ یو کم بیک اینڈ سے واٹ کہ آئی ہیڈ اے ڈریم, آئی گونا سلاٹر یو. اللہ کہتا ہے یار پہلے ایک تو آپ تھے نہیں کبھی, ٹھیک ہے, ناؤ دیٹ وی بین ایبل ٹو فکس ایوری تھنگ, اب آپ آگے چھری چلانے کے لیے. تو اس سے پہلے دیکھو آگ میں پھینکا گیا, and he is not concerned, right? So ابراہیم علیہ السلام ٹیسٹ جو ہے نا عجیب وہ ہے. تو اس کو عجیب ایک بات دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں ایک طرف جہاں آزما رہے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کو, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از واٹ گاڈ ڈز ٹو ایوری بڈی, ود دی انبیاء ڈفرنٹلی, ود اس ایز ویل. وین ایور اللہ تعالیٰ ٹرائز یو, ہی اسپیکس ٹو یو, ٹھیک ہے, ہی انسپائرز یو, ٹھیک ہے, ہی پٹس سائنس. اس آزمائش کے راستے پہ اللہ تعالیٰ نشانی دیتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں آثار دکھاتے رہتے ہیں کہ نہیں ڈونٹ وری, یہ ساری آزمائش یہ وہ نہیں ہے. اینڈ یہ سائنس اصل میں, ٹھیک ہے, جو اللہ کا کلام ہے, جو نشانیاں ہیں,
یہ آپ کو ریئلائز کروا رہی ہوتی ہیں کہ مشکل جتنی مرضی بڑھ جائے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. اینڈ وائی از دیٹ نیسیسری؟ بیکاز جب پریشانی ہوتی ہے نا، اور یہ غور سے سننا، جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ڈاؤٹ، ایک بندے کو کچھ مہینے سے جاب نہیں مل رہی، وہ اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکچولی مومنین کو سکھاتے ہیں کہ اس ڈاؤٹ کے اندر تمہیں اپنا پورا اعتماد اللہ تعالیٰ پہ شفٹ کرنا. دیٹس ویئر یو لرن ہو گاڈ از. بھرے پیٹ کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ نہیں نظر آتے اکثر لوگوں کو. پیٹ خالی ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے. تھنک اباؤٹ یور اون لائف. دا کلوزسٹ وی فیل ٹو گاڈ از وین وی ہیو نتھنگ، وین وی فیل وی آر اسٹرینڈڈ، وین وی فیل کہ دروازے ہر طرف سے تنگ کر دیے گئے ہیں ہمارے لیے. تو یہ ایک عجیب ربط ہے. اینڈ اس پہ جو ہمیں بات اصل میں سمجھنی ہے وہ یہ بھی سمجھنی ہے بچوں کہ آزمائش از پارٹ اینڈ پارسل آف دس ورلڈ. دیٹس ہاؤ دا دنیا ہیز بین کریٹڈ. دا کوسچن از کہ ہم تو آزمائش سے بھاگ کوئی نہیں سکتا. پیسے والے آزمائش سے نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ صحت ایک ایسی چیز ہے، آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میری باڈی کے اندر ایک کینسر سیل ڈیولپ ہو چکا ہے جو پتہ نہیں کس سپیڈ پہ گرو کرے گا، اور دنیا کی کوئی کیمو اس کو روک نہیں سکتی، جتنا مرضی میں کوشش کر لوں. اینڈ there could be 100 examples. So it's actually understanding کہ my response is what Allah wants to see. آزمائش had to come. میرا رسپانس ان ریلیشن ٹو میں اللہ کو کتنا پکچر میں رکھ سکتا ہوں، وہ چیز امپورٹنٹ ہے. اینڈ آپ دیکھو کہ اب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اینڈ بی بی ہاجرہ اس کھلے آسمان میں، اینڈ ڈیزرٹس بائی دا وے کین بیکم ویری اسکیری ایٹ نائٹ. ٹھیک ہے. ان کے پاس کل کھانے کو کیا ہے؟ دا بکس آف ہسٹری مینشن چند کھجوریں اور کچھ پانی. اینڈ شور انف چند دنوں کے بعد وہ کھجوریں اور پانی ختم ہو جاتے ہیں. اینڈ ابراہیم بی بی ہاجرہ از بریسٹ فیڈنگ بیبی اسماعیل، رائٹ، اپنا دودھ پلا رہی ہیں اسماعیل علیہ السلام کو. اینڈ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھوک کی شدت ماں کے لیے بڑھ جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ کمز ٹو دیٹ پوائنٹ ناؤ، اینڈ اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، the little baby starts to cry and he's and ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بچہ بھوک سے روتا ہے نا، آپ اس کو چپ نہیں کرا سکتے، آپ اس کو تھوڑی دیر بہکا سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں کرا سکتے. اینڈ ناؤ لوک ایٹ، تو اصل جو پریشانی بڑھتی ہے نا جب وہ اس اسٹیٹ پہ پہنچتی. اینڈ بی بی ہاجرہ، ٹھیک ہے، اب اور یہ موجود سمجھیں کہ آج جو ماڈرن ڈے مطاف ہے یہ اسی جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اب بی بی ہاجرہ جو ہے نا، ماں کا تڑپنا دیکھو کہ وہ بھاگتی. بٹ لک ایٹ دا اسٹیٹ آف بی بی ہاجرہ، دیٹ شی از بروکن ہارٹیڈ، isn't she؟ اتنا طویل سفر، اتنا. اینڈ ریمبر ناؤ بی بی ہاجرہ از ناٹ اے سلیو گرل، شی از دا ڈاٹر of a man who comes from a very wealthy place, and look at what she's been put into, right? She's broken hearted, itni pain, itni suffering, right? We forget about that, right? غالباً ان کے کپڑے جو ہے نا ٹیٹرز پھٹے ہوئے ہیں، انہوں نے خود کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا. she doesn't have a person to talk to, right? and there are so many unanswered questions کہ کیوں ہو رہا ہے. and اس حالت میں بی بی ہاجرہ جو ہے نا بھاگتی ہیں. اچھا، اب یہ کعبۃ اللہ سے یا زمزم کے کنویں سے صفا جو ہے یہ ہوگا چند سو میٹر. ٹھیک ہے، چند سو میٹر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. میکسیمم آئی وڈ سے 300-400 میٹر ہوگا، رائٹ. اینڈ دین فرام صفا ٹل مروہ، ٹھیک ہے، بیکاز یہ دو پہاڑیاں تھیں تو اس کے درمیان بھاگ کیوں نہیں ہے؟ بیکاز آئی ریمبر آئی ٹولڈ یو کہ کعبہ از اے ویلی. سو وائل یو ور ان دا کعبہ، ٹھیک ہے، نیئر دا کعبہ، جو کعبہ تو وہاں نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کو سراؤنڈنگز میں کچھ نظر نہیں آ رہا، بیکاز یہ لوئسٹ پوائنٹ ہے. آئی وانٹ یو ٹو امیجن دس، ٹھیک ہے، اور آپ کے ارد گرد پہاڑ ہے. تو وہ قریب ترین پہاڑ صفا کی طرف اب بھاگی ہیں کہ اس پہ چڑھ کے میں دیکھوں گی کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو، شاید کوئی پانی کے آثار ہو. اینڈ پھر صفا سے وہ مروہ کی طرف بھاگتی ہیں. اینڈ دا واک بٹوین صفا اینڈ مروہ از 1/2 کلومیٹر، 450 میٹرز ٹو بی ایگزیکٹ، ٹھیک ہے، بٹ آدھا کلو. سو اینڈ شی ڈز دس 7 times، ٹھیک ہے. اینڈ دین ان دا مڈل دیر از میلین اصغرین، ایک ایسا حصہ تھا جہاں ان کو بیبی اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو ادھر جو ہے نا وہ اور تیز بھاگا کرتی تھی کہ میں اپنے بچے کو بھی دیکھ سکوں. تو آپ سوچو، وہ ماں ایک طرف اپنے بچے کو چیخوں سے روتے دیکھ رہی ہے، اینڈ دوسری طرف وہ بھاگ رہی ہے، اینڈ شی نوز کہ ادھر کچھ بھی نہیں ہونا.
But she whatever sabab she has, she tries. She doesn't stop. And she doesn't give up. Which is عجیب. اس واقعے کو یاد رکھنا کہ بی بی ہاجرہ رکتی نہیں ہے. She could have sat down there and said میں کیا کر سکتی ہوں. But that's it. پتہ ہے 2024 کا نوجوان کیا کرتا؟ He would have started to contemplate suicide. Yeah, that's our problem now, نا. تھوڑے سے حالات مشکل ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یار ہم بے بس ہیں, اتنی سفرنگ ہے, we should put an end to our life. Look at what your mother did. She ran. Whatever was in her capacity, جو ان کے بس میں تھا, انہوں نے جو ہے نا وہ دوڑ لگائی. اینڈ وہ اب بھاگی ہیں بیسیکلی صفا اور مروہ کے درمیان, اور اچانک ان کو آواز آتی ہے. اینڈ when she looks to she finds out کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں, تو وہاں سے جو ہے بیسیکلی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں. انہوں نے اپنے پر مار کے کنواں بنایا جس سے پانی نکل رہا ہے. اینڈ دیٹ از وین فیمسلی the well of Zamzam had been set up, or it had been discovered, and she runs now, and she basically, the water is flowing fast. And now look at just a few things here. Okay. The first thing that you should be thinking about is this, that all of this, یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. وہی تھا نا, اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے. اور یہ جو ٹیسٹ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بی بی ہاجرہ کو کیا اس وقت پتا تھا یہ ٹیسٹ ہے؟ کیا ان کو پتا تھا کہ یہ جو کنواں نکلنے لگا ہے, دس ول بی دا موسٹ ریورڈ ویل, ٹھیک ہے, ٹل دی اینڈ آف ٹائمس؟ کیا ان کو پتا تھا کہ جن قدموں پہ سے وہ بھاگی ہیں, جن جگہوں پہ بھاگی ہیں, اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ادھر بھگائیں گے؟ کیا انبیاء اور کیا صحابہ. Some of the scholars say that just imagine if Bibi Hajra was brought back to life, and if she could just see at Hajj what is happening. Ajeeb, isn't it? Right? Ki how Allah subhanahu wa ta'ala honors. And this is what I want you to understand. Two of the names of Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mu'izz and Al-Muzil. He is the one, Al-Mu'izz, because یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. He is the one جو عزت بخشتے ہیں, جو honor دیتے ہیں. المذل, he is the one جو the flip of عزت جس کو ذلت کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, he disgraces his well. And look at how Allah subhanahu wa ta'ala honored Bibi Hajra. Ajeeb. An honor that she never thought of. And that's basically what we have to understand. ٹھیک ہے, that is کہ hardship and difficulty, ٹھیک ہے, جو مشکل ہے نا, جو شدید, جو آپ پریشانی جس کو کہتے ہیں, it always leads to something great. یہ آپ کے میرے لیے true ہے. Hardship and difficulty always leads to something great. ٹھیک ہے, when it is done for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. When it is done, جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے with two things, توکل اور صبر. توکل اور صبر. توکل کیا ہے اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ on the outside you are content. That's sabr, right? Sabr has to be exhibited. کوئی آپ کو مار رہا ہے, کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے, کوئی بہت تو on the outside جو ہے نا آپ کچھ ریاکٹ نہیں کر رہے. That is sabr. توکل کیا ہے؟ That on the inside your heart is content. Okay? Your heart is thinking that my matter lies with Allah. He is seeing. I am not concerned. If we have these two things, ٹھیک ہے, اور پریشانی آ جائے تو یاد رکھو اس میں بہت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پریشیس گفٹس رکھے ہوئے ہیں, بہت اللہ تعالیٰ نے چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی. تو وہی والی بات, پریشانی تو آنی ہی آنی, وہ تو جو گارنٹی ہے اس کو تو آپ اور میں بدل سکتے ہی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. بٹ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کیا ہم اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, صبر و توکل کے ذریعے سے. اور اس کی باقاعدہ مشق کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی باقاعدہ مشق کرنی پڑتی ہے. اینڈ مورخین اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ سوچیں کہ یہ بی بی ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا کیا تھا, آخرت میں اللہ کیا دیں گے ہمیں نہیں پتہ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, جسٹ ایک ماں کی تڑپ کو اگر اللہ اتنا عطا کر سکتے ہیں, سو میں اور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اب آئی تھنک ویل گو پاسٹ ٹوڈے, اینڈ جو ہے نا میں تھوڑا سا آج 15-20 منٹ لوں گا. وی اسٹارٹڈ لیٹ ایز ویل, اینڈ دین کل سے انشاءاللہ وی ول اینڈ بیفور. کہ واٹر ناؤ از دا اسٹوری پارٹ, ٹھیک ہے, جسٹ ٹل دا پروسیس. پانی جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے, اٹ اٹریکٹس لائف, ٹھیک ہے,
it attracts life, and basically this is what happens, that now because there is water, and Bibi Hajra usko Zamzam kehti to ruk jati. In fact, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was narrating the story, to Aap sallam muskurane lage, and he said, may Allah bless our mother, theek hai, and may Allah bless, Bibi Hajra, he said, کہ if she had not basically interfered with the water, اگر انہوں نے اس کو نہ روکا ہوتا, it would have been a flowing river, right? کہ اس کے ساتھ یہ پانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا. تو اس پانی کی وجہ سے اب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ پرندے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے جرہم. میں آپ کو بہت نام نہیں کرواؤں گا, بہت تھوڑے سے نام کریں گے تاکہ اتنے یاد رہ سکیں. The names are infinite, right? If you want to get into the lineage of the Prophet. So there is a tribe, ٹھیک ہے, which is the tribe of جرہم, ٹھیک ہے, جو کہ اوریجنلی یمن سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. The tribe of جرہم from Yemen, ٹھیک ہے. And basically this is the birthplace of the Arab people in the Arabic language originally. تو یہ this tribe had been immigrating, ٹھیک ہے. And ایک خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے, لوگ اس وقت سفر کر رہے ہوتے تھے. تو they are traveling through the desert, and ان کو جو ہے نا دور سے نظر آتا ہے کہ ایک وادی ہے جس کے اوپر جو ہے نا پرندے گھوم رہے ہیں. And they figure out کہ ادھر ضرور جو ہے نا there's some form of life over here. And in that notion, basically what they do is کہ they basically end up fundamentally going and they find out کہ there's a lady there, کچھ پانی ہے, کچھ بچہ ہے. And وہ ان کو جا کے کیا کہتے ہیں, وہ ان کو کہتے ہیں کہ we want to request you کہ آپ ہمیں ادھر سیٹل ہونے کی اجازت دیتے ہیں. اچھا, جسٹ امیجن, جرہم جو ہے نا ابھی آپ دیکھو گے یہ بڑا ہی آپ ڈیڈلی قسم کا قبیلہ تھا. Why do they need to do this? عجیب. They could have just taken over this lady, اس کو کیپٹیو بنا لیتے ہیں. But اللہ علم, for this is ease from Allah subhanahu wa ta'ala. They say we want to settle here, can you allow us? And Bibi Hajra wants that. But وہ ان کو کیا کہتی ہیں کہ ہاں I will allow it, but ایک شرط ہے میری کہ پانی جو ہے نا وہ میرا ہوگا. The water will be mine, ٹھیک ہے. And they respectfully agree to it, ٹھیک ہے. And اس طرح جو ہے نا the first sign of a community starts to be set up in here. And اسماعیل علیہ السلام جو ہے جرہم قبیلے کے ساتھ ہی بڑے ہوتے ہیں, انہی سے عربی سیکھتے ہیں. بیکاز یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زبان جو ہے وہ عربی نہیں تھی, ٹھیک ہے. He was not from a place جہاں کیا کہتے ہیں عربی زبان بولی جاتی تھی. تو اسماعیل علیہ السلام یہاں سے عربی سیکھتے ہیں. جرہمی کے قبیلے میں سے ایک عورت سے جو ہے نا ان کا نکاح ہو جاتا ہے, ان سے ان کے 12 بیٹے ہوتے ہیں. اور وہ جو 12 بیٹے ہیں, اسماعیل علیہ السلام had 12 sons, وہ پورے حجاز ریجن میں split up ہو جاتے ہیں eventually over the years. اسماعیل علیہ السلام lived to an age of 137 years, ٹھیک ہے. So when he died he was 137, ٹھیک ہے. تو ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے primarily وہ basically ادھر ہی مکہ مکرمہ میں رہ جاتا ہے, اس سے ایک قبیلہ نکلتا ہے. And so what now happened is this کہ جرہم جو قبیلہ ہے they had the political leadership, ٹھیک ہے. مکہ مکرمہ کی جو political leadership تھی وہ ان کے پاس ہوتی ہے, اور this stayed with them for about 2000 years. But the religious leadership was with Ismail alayhi salam, ٹھیک ہے. Because amidst this obviously Ibrahim alayhi salam will come back and Kaaba بنایا جائے گا اور پھر وہ سارے واقعات ہوں گے. But I'm not going to go into that because we're just doing the lineage of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ٹھیک ہے. And over the years what happened was کہ جو جرہم قبیلہ ہے یہ بہت کرپٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. They become really really corrupt, اور mal practices, اور وہ جو اوریجنل دین تھا نا وہ سب ختم ہو جاتا ہے بہت قسم کی. اس پہ ہم انشاءاللہ کل بات بھی کریں گے کہ کیا عرب دین کا کیا سٹیٹ تھا اس میں, ٹھیک ہے, پری ہسٹورک پری پروفیٹک عرب ورلڈ میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لانگ اسٹوری شارٹ پھر کیا کرتے ہیں کہ ایک اور قبیلہ بھیجتے ہیں جس کا نام ہے خزا, بنی خزا, ٹھیک ہے. اینڈ بنو خزا بیسیکلی کم ان اینڈ دے کک آؤٹ جرہم, ٹھیک ہے. اور وہ آ کے آلموسٹ لائک اے قبضہ, ٹھیک ہے, دے کک آؤٹ جرہم اینڈ دے ٹیک اوور دا پولیٹیکل لیڈرشپ آف مکہ مکرمہ, ٹھیک ہے. بٹ جرہم جو ہے بیکاز اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں سرنڈر کرنا پڑ رہا ہے, وہ جاتے جاتے 2 کام کرتا ہے. ایک وہ یہ کرتے ہیں کہ جو زمزم کا کنواں ہے اس کو غائب کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو بیسیکلی دے کنسیل, دے کلوز دا ویل آف زمزم, دے پٹ سینڈ اوور اٹ اینڈ the place is lost to the basically vastness of the desert, ٹھیک ہے. The second, every treasure, every possession, every جو بھی قیمتی چیز تھی نا وہ ساری وہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب حالت یہ ہے کہ بنی خزا جو ہے نا they've sort of taken over. Now there's one name that I will take today and we will do this tomorrow. کہ خزا کا جو ایک significant leader تھا وہ عمر ابن لوہی تھا, ٹھیک ہے. عمر ابن لوہی, this name will come up again because this is the guy who really messed up, ٹھیک ہے, the Kaaba from a religious point of view, ٹھیک ہے. اب جو قبیلہ
ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے ٹھیک ہے جن کے پاس ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ قریش ٹھیک ہے. اور قریش کا جو ہیڈ ہے ٹھیک ہے, یہاں سے 2-3 نام ہیں جو آپ کو آنے چاہیے. قریش کا جو ہیڈ ہے دیٹ از اے مین بائی دا نیم آف قصی بن کلاب ٹھیک ہے. اور قصی بن کلاب جو ہے, یہ اکثر قصی کا نام جو ہے نا آپ کو شجرے میں بھی نظر آتا ہے. قصی کیا کرتا ہے کہ یہ قریش کو یونیفائی کرتا ہے اور مل کے جو ہے نا یہ خزا کو بھی مکہ سے نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے. تو اب جسٹ ہیئر دس کیئرفلی. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بنی جرہم تھا ٹھیک ہے, کہ جرہم کا قبیلہ تھا, 2000 سال تک وہ رہے. جرہم کو نکالا بنو خزاع نے جس کا لیڈر تھا عمر ابن لوہی ٹھیک ہے. خزاع کو کس نے نکالا؟ خزاع کو نکالا اسماعیل علیہ السلام کے ڈسینڈنٹس میں سے ایک قبیلہ تھا قریش. قریش میں ایک شخص تھا قصی بن کلاب جو ان کا لیڈر تھا, اس نے نکالا ٹھیک ہے. سو ناؤ فار دا فرسٹ ٹائم ٹھیک ہے, تاریخ میں پہلی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل اور ریلیجس اسپریچول لیڈرشپ یہ ساری کی ساری اسماعیل علیہ السلام کے ڈسینڈنٹ کے انڈر آ جاتی ہے ٹھیک ہے. اینڈ قصی بن کلاب جو ہے نا یہ بہت ساری چیزوں کو اپنے انڈر لے آتا ہے. یعنی اس زمانے میں بیکاز کعبۃ اللہ کا گھر تھا اور لوگ آتے تھے, کیونکہ شرکیہ پریکٹسز شروع ہو چکی ہوئی تھیں, بٹ حجاج کو پانی پلانا, حجاج کا کھانا, پھر دار الندوہ جو کہ اسمبلی ایریا تھا قریش کے سرداروں کا, اس کا کنٹرول, وار کا, جنگ کا جو نا بینر ہوا کرتا تھا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی قصی بن کلاب کے پاس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے. اینڈ ہی سورٹ آف بیکمز دا سنگل سپر پاور آف دیٹ ایریا ٹھیک ہے. Now when he dies, so after some time قصی بن کلاب جو ہے he basically passes away ٹھیک ہے. So the grandson of قصی بن کلاب was a man by the name of عمر ٹھیک ہے. ان کا جو پوتا تھا وہ عمر تھا. اینڈ قصی جب بیسیکلی دنیا سے جاتا ہے تو یہ جو اس کے پاس جتنی بھی چیزیں تھیں نا, جتنی اتھارٹیز تھیں, یہ تقسیم ہو جاتی. تو عمر جو ان کا پوتا ہے, ان کے پاس کیا چیز آتی ہے؟ دا ہاسپٹیلٹی آف دا حجاج. یہ بڑے شرف چیز سمجھی جاتی ہے, آج بھی بائی دا وے سمجھی جاتی ہے. دا قریش ٹیک گریٹ پرائڈ ان دیٹ ٹھیک ہے, کہ حاجیوں کو ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے, ان کو کھانا ہے, ان کو پلانا ہے صحیح ہے. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو حجاج آتے تھے تو ان کے لیے ایک سوپ بنایا جاتا تھا. تو عمر بیسیکلی was given the responsibility, like it was his honor, his شرف کہ وہ حجاج کو سرو کیا کرتا تھا وہ سوپ. Now what he does is this کہ یہ basically just like every government comes in and changes things, he decides کہ جو حجاج ہے نا ان کے میل کو اپ گریڈ کرنا ٹھیک ہے. اینڈ کیسے اپ گریڈ کرنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ خالی سوپ نہیں دینا چاہیے ان کو, اس کے اندر بریڈ بھی ڈالنی چاہیے ٹھیک ہے. اور یہ بریڈ کو کرش کروا کے نا سوپ ہی کے اندر مکس کر دیتے ہیں, so that it's a heavier meal for the حجاج. تو یہ جو بریڈ کو کرش کرنا ہے نا, اس چیز کو عربی زبان میں ہاشم کہتے ہیں. دا ورڈ ہاشم means the crusher of bread. It also means the crusher of evil ٹھیک ہے. So it means the crusher of bread. Because of this ٹھیک ہے, the man Amr was called Hashim ٹھیک ہے. This man was called what? Hashim. And now begin to understand. Hashim was the great grandfather of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Banu Hashim rings a bell, right? This is the first name that people know ٹھیک ہے. تو قصی بن کلاب کا پوتا عمر تھا جس کا نام مشہور ہو گیا ہاشم سے. اینڈ ہاشم کیوں؟ بیکاز اس نے جو ہے نا حجاج کی خدمت کرتا تھا اور اس نے یہ اپ گریڈ کیا کہ ان کے میل میں جو ہے بریڈ ڈالی جائے. اور یہ وہ شخص تھا جس کو ہم جہاں سے ہم اللہ کے نبی کا قریب والا شجرہ ٹریس بیک کرتے ہیں. یعنی آسان لفظوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا جو ہے وہ ہاشم تھے ٹھیک ہے. ہاشم جو ہے ان کی شادی ہوئی مدینہ منورہ کی ایک عورت سے جن کا نام سلمہ تھا ٹھیک ہے. اینڈ شادی ان کی وہاں ہوئی اور پھر یہ جو ہے خود چلے گئے فلسطین ٹھیک ہے تجارت کرنے کے لیے. اینڈ اس تجارتی سفر پہ ان کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے. اور یہ ان کی قبر جو ہے وہیں غازہ میں ٹھیک ہے بنا دی گئی. اینڈ ہز وائف, ناؤ ہی از پاسڈ اوے, ہز وائف واز ایکسپیکٹنگ ٹھیک ہے. ان کی وائف جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اینڈ شی گیو برتھ ٹو اے چائلڈ ہو واز نیمڈ شیبہ ٹھیک ہے. تو ہاشم کا بیٹا کون تھا؟ شیبہ. بٹ ہاشم had already passed away. شیبہ جو ہے عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں بوڑھا آدمی ٹھیک ہے. تو اب کون اپنے بیٹے کا نام بوڑھا آدمی رکھتا ہے ٹھیک ہے. امیجن یور سن کہہ رہے بوڑھا آدمی ٹھیک ہے. تو وائی؟ بیکاز ایکچولی شیبہ واز بورن ود سم گرے ہیئر ٹھیک ہے. ہی واز بورن فرام, بچہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے کچھ سفید بال تھے آپ ایسے کو ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس کا نام جو ہے شیبہ رکھ دیا گیا. اور شیبہ جو ہے مدینہ منورہ میں ہی رہا ایز اے چائلڈ. ہی واز ریزڈ بائی ہز مدر بیکاز دا فادر ہیز پاسڈ اوے.
And then one day, a man by the name of Al-Muttalib, not Abdul Muttalib, Al-Muttalib, just Muttalib, ٹھیک ہے, went to Medina Munawwara, ٹھیک ہے, and he went to the mother of Shaiba, ٹھیک ہے, Salama, and he said کہ basically Shaiba جو ہے نا یہ ہمارا بھتیجا ہے. So this was basically the brother of Hashim. And he said کہ ہم اپنا جو ہے نا یہ بچہ واپس لینے آئے. And you know they refused کہ نہیں, the child has been with us. تو he said کہ نہیں, you have to understand کہ یہ جو بچہ ہے شیبہ یہ کس خاندان سے ہے, کس نسل سے ہے, and you know ہمارا خاندان وہ ہے جو حجاج کو سرو کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, تو آپ اس بچے کو ہمیں دے دیں. And you know we are going to take him to Makkah, اور وہ اس honorable prestige کا حصہ بنے گا. And بہرحال long story short, eventually the mother agrees, and مطلب جو ہیں یہ شیبہ کو, جو کہ جن کی عمر اس وقت 8-10 سال ہوگی غالباً, لے کے اپنے ساتھ مکہ مکرمہ آ جاتے. اب مکے میں اس بچے کو کسی نے نہیں دیکھا ہوا, اینڈ دس از اے ویری اسمال سٹی, آبادی اتنی نہیں ہے, لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. مطلب از اے مین ہو از نون, ٹھیک ہے, بیکاز آف ہز ویلتھ اینڈ آلسو بیکاز آف ہز کیا کہتے ہیں اسٹیٹس دیٹ ہی ہیز. اینڈ لوگ دیکھتے ہیں کہ مطلب کے ساتھ ایک بچہ ہے جو لگتا بھی ڈفرینٹ ہے بیکاز آف ہز گرے ہیئر ہوا ہے. سو دے تھنک دیٹ دس از اے سلیو, بیکاز اس زمانے میں سلیوری بہت تھی, تو ان کو پتہ ہی نہیں اس کی اپنا تو بچہ ہے نہیں. تو دے اسٹارٹ کالنگ ہم عبد المطلب. So that's the name, ٹھیک ہے. Abdul Muttalib means the slave of Muttalib. Like we are all Abdullah, the slaves of Allah, right? So that's where the name comes from, ٹھیک ہے. تو اب Al-Muttalib اصل میں is not from the direct lineage of the Prophet. So it's Hashim, ہاشم کا بیٹا شیبہ, جن کا نام کیا پڑ گیا, عبد المطلب. Are you following, right? ہاشم, and then ہاشم کا نام عمر تھا, ٹھیک ہے, the crusher of bread. پھر ان دونوں جو ہیں پر دادا اور دادا کا اصل نام نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم دونوں کی کنیت پہ چل رہے ہیں, ہاشم اینڈ دین عبد المطلب, جن کا نام شیبہ تھا, ٹھیک ہے. تو عبد المطلب جو ہیں بیسیکلی, اب یہ بس آخری واقعہ, بس ویری انٹرسٹنگ اینڈ وی اینڈ اوور ہیئر, ٹھیک ہے, کہ عبد المطلب now sort of you know goes on to be this man who was tremendous respect اور سارا کچھ, اور you know وہ حجاج کی خدمت اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. اب اینڈ آپ سمجھیں کہ اس پورے واقعے کو جرہم کو گئے ہوئے, the first tribe that had been sent, کوئی 300 سال گزر جاتے ہیں. And the well of Zamzam had been lost for 300 years, ٹھیک ہے. تو 300 سال سے کسی نے جو ہے نا زمزم سے پانی نہیں پیا ہوا تھا. پاکستان میں بھی چھوٹی چھوٹی بوتلیں نہیں آ رہی تھی 300 سال سے, ٹھیک ہے, نہ چوری کر کے بیگز میں آ رہی تھی, ٹھیک ہے. تو for about 300 years this had been happening. And Abdul Muttalib sees a dream in which somebody says to him that dig what is the pure, ٹھیک ہے, کہ کھودو جو پاک چیز ہے, طیب چیز ہے اس کو. And he says what is it, and کوئی جواب نہیں آتا. Then he sees another dream the next day which says dig what is the precious, and he says you know what is it, and کوئی جواب نہیں آتا. Then he sees a third dream جس میں آتا ہے, ٹھیک ہے, dig the Zamzam, and he says what is the Zamzam, ٹھیک ہے. And then you know some signs are told him. It's said to him you know it's something that never runs out of water, ٹھیک ہے. It's something that will provide for all the pilgrims, which is true till date, right? It is something which is between the dung, ٹھیک ہے, and the blood. Which is awkward, right? The dung and the blood. And it's something that, you know, where you'll find a crow with a white leg, and it's, you know, it's located at a place where you'll find a colony of ants. And Abdul Muttalib یہ سب چیزیں جو ہے نا خواب میں دیکھتے ہیں, and he says اللہ عالم, right? You know, one of those dreams جس کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے. The next day جب یہ کعبۃ اللہ جاتے ہیں, مطاف کی جگہ پہ جاتے ہیں, تو ہی فائنڈز آؤٹ کہ وہاں ایک جگہ پہ جو ہے نا ایک اونٹ کو سیکریفائز کیا ہوا ہے, اور ادھر ایک طرف جو ہے خون ہے اور دوسری طرف دیر از ڈنگ, اینڈ اٹ رنگز اے بیل, اینڈ دین ہی سیز دیٹ کرو, اینڈ دین ہی سیز اے کالونی آف اینٹس, اینڈ یو نو اٹ آل کمز ٹوگیدر فار ہم کہ دس از واٹ آئی ہیو ٹو ڈگ, اینڈ ہی اسٹارٹس ٹو ڈگ, اینڈ دے ہیڈ نون obviously ان کو, اینڈ یو نو ہی اسٹارٹس ٹو ڈگ. اور عبد المطلب کا, ہمارے نبی کے دادا کا ایک بیٹا تھا اس وقت, ٹھیک ہے, جن کا نام حارث تھا. تو اپنے بیٹے کو بلا لیتے ہیں, اینڈ یہ باپ بیٹا جو ہے نا, آپ سوچو ان دا مڈل آف نو ویئر آپ کھودنا شروع ہو گئے. آپ سوچیں آج آپ حرم چلے جائیں اور اچانک کھودنا شروع ہو جائیں مطاف میں, پھر دیکھیں شرطے کیا کرتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے. So you know they grab some attention, and some of the people come and they try to stop him, they ask him کیا کرے ہو, but he doesn't stop, he keeps going on, and لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ God knows what he's doing, and he keeps digging, and اچانک جو ہے لوگوں کو ایک شور کی آواز آتی ہے, and when they come they find out that you know he's found the well of Zamzam. اللہ اکبر, ٹھیک ہے. And immediately you get into a dispute because the people are now happy. اچھا, by the way, if you were thinking کہ لوگوں کو زمزم لوگ ڈھونڈ کیوں نہیں رہے تھے, because by this time مکہ مکرمہ کی vicinity میں اور کنویں بھی موجود تھے.
So they had water, okay? But they'd all known about this water and, you know, the location, the proximity, the sacredness. So, you know, the Sardars, the tribal chiefs come in and they say, okay, you know, hame ye de diya, okay? Because this is what we're looking for. So every one of this will share, okay? And Abdul Muttalib says, nahi, ye mera kuan hai. I found it, okay? And is baat pe ikhtilaf ho jata hai and they're not willing to give up. And, you know, both parties have their reasons. So they say, you know what? Let's go to the witch of Banu Saad. Banu Saad ki chudel ke paas jate. Allahu Akbar. Let's go to the witch of Banu Saad. She will decide amongst us. So everybody agrees to that. And then they sort of, you know, want to go to her and they find out कि basically वो जो है ना वो शाम जा चुकी. She had gone to Syria. So they said, no problem, we'll go to Syria. Like they had all the time in the world. So these influential men, یہ سارے کے سارے شام کی طرف سفر کرتے ہیں. اینڈ جب یہ طویل سفر ہے, ٹھیک ہے, جب یہ شام کی طرف روانہ ہے تو راستے میں کیا ہوتا ہے کہ دے بیسیکلی فگر آؤٹ کہ ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے. اینڈ دین دے ریئلائز دے گونا ڈائی. ٹھیک ہے, سو دے اسٹاپ ایٹ اے پوائنٹ, حالت بری ہو رہی ہے, پانی ہے نہیں, دور دور تک زندگی کے آثار نہیں ہے. سو عبد المطلب گیوز این آئیڈیا فرسٹ. ہی سیز کہ یار اگر مرنا ہی ہے نا تو یو نو واٹ وی شوڈ ڈو, ہم سب کو اس جگہ پہ, بیکاز اب ہم آگے سفر تو کر نہیں سکتے, اپنی قبریں کھود لینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو تاکہ جو مرتا جائے نا, میرے کون پہلے مرے گا ڈی ہائیڈریشن سے ایسے تو ہمیں نہیں پتا, تو باقی اس کو آنر کریں اور اس کو اس کی قبر میں کھود دیں, سو دیٹ بجائے کہ سارے بری طرح مریں اور جانور آپ پہ آ کے لپکیں, آخری بندہ واحد رہ جائے, وہ قسمت میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کی جو ہے نا قبر نہ ہو. یہ سمجھ آ گئی بات. ٹھیک ہے, تو دے آل ڈگ گریوز. ٹھیک ہے, اینڈ دین دے آر ویٹنگ. اینڈ دین عبد المطلب سیز کہ نہیں, دس از ریڈیکولس, رائٹ, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, وی شوڈ ایکچولی ٹرائی فار سم تھنگ اینڈ یو نو وی شوڈ لک فار واٹر. جو ہمت ہے ہمیں پانی ڈھونڈنا چاہیے. اینڈ دے آل ایگری ٹو دیٹ از ویل. ٹھیک ہے, اینڈ یو نو ریمبر بی بی ہاجرہ ناٹ اسٹاپنگ اینڈ ٹرائنگ. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس دا ٹرو مزاج. ٹھیک ہے, سو یہ سب جو ہے نا الگ الگ سمتوں میں پانی ڈھونڈنے نکلتے ہیں. اینڈ اللہ کی شان دیکھو, عبد المطلب کو ایک کنواں مل جاتا ہے. اینڈ یو نو وین ہی ٹیلز پیپل آئی فاؤنڈ اے ویل, سو ناؤ دا پیپل, یہی جو لڑ رہے تھے اور جو شام تک جانے کو تیار تھے مسز وچ کے پاس, ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یو نو واٹ وی ریئلائزڈ کہ اللہ blessed you to find the first well and he blessed you to find the second well as well. So we give up our claims. We'll go back and the Zamzam is yours, right? So this is the story of how basically Abdul Muttalib jo hai, he sort of begins to have ownership of the world. Now the last thing in this is what, when we'll stop here, کہ Abdul Muttalib goes back and he figures out کہ یار جب میں یہ کنواں کھود رہا تھا نا تو I only had one son. And you know in the tribal culture it's hard for us to understand, بیٹے جو ہے نا, اولاد, progeny particularly, یہ بڑے ایک فخر کا ذریعہ سمجھا جایا کرتے تھے. خالی آج تو مال کو صرف دیکھا جاتا نا, اس زمانے میں because that was about the support that you had. تو عبد المطلب felt that you know I just have one son, I need more sons, right? So he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah, if you give me 10 sons I will sacrifice one for you, right? میں کسی ایک کو قربان کروں گا. And the years go by and Allah subhanahu wa ta'ala blesses Abdul Muttalib with 10 sons. ٹھیک ہے, and now ان کو یاد ہے کہ میں نے ایک بچے کو کیا کرنا ہے, قربان کرنا ہے. ٹھیک ہے, and وہ 10 بچوں کا قرہ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, and وہ جو قرہ ہے وہ اس پہ جو نام نکلتا ہے, the name is Abdullah. ٹھیک ہے, the father of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And you know they say he was the most handsome, ٹھیک ہے, of all the kids. رسول اللہ کے والد ہیں تو there has to be something special about it. اب وہ قرآ نکلتا ہے اینڈ عبداللہ پہ نکلتا ہے, اینڈ you know they try multiple times but the same name keeps coming up, so he decides to basically kill his son because he vowed that to Allah subhanahu wa ta'ala. As he is about to do that, ٹھیک ہے, so one of his other sons, Abu Talib is a name that you are familiar with. ٹھیک ہے, understand Abu Talib is the chacha of the Prophet, right? So he's the son of Abdul Muttalib. He comes and he stops him, right? And he says کہ you know آپ یہ نہیں کر سکتے. One, you cannot kill our brother. The second, he says کہ if you do this, یہ ٹرینڈ بن جائے گا, یہ پریکٹس جو ہے نا یہ یہاں ٹرینڈ بن جائے گا. ٹھیک ہے, so you know we should do something else. So they said what should we do? So they said let's ask the witch. ٹھیک ہے, the witch had come back by then. So they go to the witch. ٹھیک ہے, وہ جو بنو سعد کی witch ہے نا, they go to her and she says basically to give them a day. And the next day she says کہ
دیت کیا ہے، جب ایک بندہ ویسے مار دیا جاتا ہے تو اس کی کیا دیت ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک بندہ جب مار دیا جاتا ہے تو اس کی دیت اس زمانے میں یہ تھی کہ اس کے عوض 10 اونٹ جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہے کہ آپ یہ کرو کہ آپ ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف جو ہے نا عبداللہ کا نام رکھو، اینڈ دیکھو کہ قرآن کس طرف نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اگر عبداللہ پہ نکلتا ہے تو اس طرف جو ہے نا 10 اونٹ بڑھا دو. ٹھیک ہے. سو دے ڈو دس، اینڈ پہلی دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا ہے کہ ہی شوڈ بی سیکریفائز، تو وہ 20 اونٹ کر دیتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے، 30 اونٹ کرتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے، اینڈ دے کیپ ڈوئنگ اٹ till it reaches 100 camels, which by the way is a crazy amount of fortune. And when they go with 100 camels, so then جو قرہ ہے وہ 100 اونٹ پہ نکلتا ہے. And it is then that عبد المطلب جو ہے he sacrifices 100 camels, ٹھیک ہے, to save, ٹھیک ہے, the father of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, his son Abdullah, ٹھیک ہے. اینڈ اس دن سے by the way you know remember ابو طالب said کہ عرف چینج ہو جائے گا, the urf for the diyat changes and that's why you have 100 camels today. ٹھیک ہے. اس دن کے بعد سے ایک بندے کی موت پہ بھی نا لوگ اس کو جو ہے وہاں سے اٹھاتے ہیں اور 100 اونٹ کر دیتے ہیں. and that is when basically his son Abdullah survives, and then Abdullah جو ہے marries a woman by the name of Amina, and that results in the Prophet sallallahu alaihi wasallam being their blessed child. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.